والصلاة والسلام على نبيه الوزن والعدل والفضل والنظم والعزم بالجزم وحده لا شريك له وحده بوحدة موحدا بوحدة موحدا بوحدة وحيدا وأحدا بلا مدد وجدد ونسب ووصف في الكمال لا شريك له ولا نظير له ولا مثل له ولا مماثل له ولا جلد بلد ولد جسد رسوى جزوى نزوى عزم له ولا وصف عيب كاب بيت له ثم نشهد أن حبيبنا وسيدنا وسندنا وحبيبنا وقريبنا وطبيبنا ومولانا وملجانا وماوانا وأيدنا ومؤيدنا وغوثنا وغياثنا ومغيثنا ومعيننا ووكيلنا وشفيعنا وأولنا وآخرنا وظاهرنا وباطننا وموجودنا ومقصودنا ومعصومنا ومقسومنا ومنظومنا وموجودنا أجدر الخلق جديرنا وأعظم الخلق وأحسن الخلق وأكرم الخلق وأحلم الخلق وأطيب الخلق وأولى الخلق وأعلى الخلق من الحسن والصدارة والولاية والعناية أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب اللہ. کوئی زبان خاموش نہ رہے، جھوم جھوم کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی ذات اقدس تے درود و سلام دا نذرانہ پیش کرو. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. آواز بلند والا السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلہ کعبہ کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الضحا تم پہ کروڑوں درود، دافع جملہ بلا تم پہ کروڑوں درود، شافع روز جزا تم پہ کروڑوں درود. اور آقا کر کے تمہارے گناہ مانگیں تمہاری پناہ، اور تم کہو کہ دامن میں آ تم پہ کروڑوں درود. ہم نے خطا میں نہ کی تم نے عطا میں نہ کی، کوئی کمی سرورا تم پہ کروڑوں درود. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب. کس ہاتھ کا تاب و تواں ٹوٹ گیا، کانپا ید بیضا کے عصا چھوٹ گیا. جنبش ہوئی کس مہر کی انگلی کو رضا، کہ بجلی سی گری شیشہ ماں ٹوٹ گیا. اور آب در دنداں سے عدن ڈوب گیا، رش کے لب لالی سے یمن ڈوب گیا. خجلت یہ ہوئی دیکھ کے روح شاہ کو، کہ شبنم کے پسینے میں چمن ڈوب گیا. رخ دن ہے یا مہر سما، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، شب زلف یا مشک خطا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. اور خورشید تھا کس زور پر، کیا بڑھ کے چمکا تھا قمر، لیکن بے پردہ جب وہ رخ ہوا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. آؤ آمنہ کے لال کی باتیں کریں، ہجر کی شب سید ابرار کی باتیں کریں. بلبلیں کرتی رہیں گل کا چمن کا تذکرہ، ہم محمد کے لب و رخسار کی باتیں کریں.
اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا اور درود حضور نبی اکرم شفیع امم رسول محتشم نبی مکرم اللہ کے پیارے امت کے سہارے رب کے محبوب دانائے غیوب مالک رقاب امم فخر عرب و عجم سید انس و جاں سرور لالا رخاں شہنشاہ حسینہ نیر تاباں معصوم آمنہ رازدار ما اوہا نیر بطہا صاحب علم نشرہ محبوب خدا خواجہ ہر دو سرا شفیع روز جزا دو عالم کے داتا بے کسوں کے حاجت روا وسیلۃ العظمی من آیات ربہ الکبریٰ فلک نبوت کے آفتاب حسن یوسف کے شباب جناب رسالت مآب سید الاغیار سید المرسلین سید الصالحین سید المتقین سید القائمین سید القاعدین سید الزاہدین سید الراکعین سید العابدین سید الساجدین سید الاسخیاء احمد مجتبی حبیب کبریاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی ذاتی اقدس تے درود اسلام دا نظرانہ ہدیہ پیش کرنے تو بعد سامعین محترم سب تو پہلے میں مبارکباد پیش کرانگا جتنے دوست احباب رات دے اس حصے دے اندر اپنیاں نینداں نو چھوڑ کے آقا کریم علیہ السلام دے ذکر واسطے آئے اور خصوصاً عزت امام محترم نقیب محفل محمد زاہد قادری رضوی صاحب جناب محمد سرفراز اتاری صاحب جناب محمد ذاکر حسین نجمی صاحب ذیشان بھائی عمران بھائی اور میرے عزیز میرے دوست میرے محترم حضرت علامہ قاری اللہ رکھا اتاری صاحب اور جنہاں نے اس محفل دا انتظام کیتا جناب محترم بھائی اعظم صاحب عزت امام محترم عامر صاحب جناب محترم خالد صاحب عزت امام محترم آصف علی صاحب اور ساڑھے بزرگ بابا مالا صاحب اور جتنے احباب کوٹ خدا یار دے دور و نزدیک تو آئے اللہ پاک دا جتنا شکر ادا کریے کام میں کہ اللہ پاک نے آج راتی سانو اپنے محبوب دا ذکر کرن واسطے چنیا اے ذکر مبارک ایسا ذکر ہے کہ الشیخ المہدی الفارسی بزرگ گزرے نے وہ فرماندے نے کہ سرکار دا ذکر سن کے جس دے کلیجے دے اندر ٹھنڈ نہ پے وہ سمجھے کہ اس دے اندر دھڑکن آلہ دل کسے مرد مومن دا دل ہی نہیں اور علامہ محاسبی علیہ رحمہ آپ نے فرمایا کہ علامت المحبی کثرت الذکر للمحبوب کہ محب دی علامت ہے کہ وہ ہر ویلے اپنے محبوب دا ذکر کردہ رہتا ہے یہ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سجائی یقیناً آقا کریم علیہ السلام مدینہ بے کے آپ سماعت بھی فرما رہے ہیں اور ہر غلام نو ویکھ بھی رہے ہیں امام ابن جوزی علیہ رحمہ آپ نے فرمایا کہ حضور علیہ السلام دے میلاد دیتے جیڑا بندہ ایک درہم خرچ کرے گا کتنے درہم ایک درہم آج لوگ آکھ دینے کہ تسا فضول خرچی کر دے ہوں یہ نجائز ہے یہ وے وہ وے امام ابن جوزی فرمان دینے کہ جیڑا بندہ حضور دے میلاد دیتے ایک درہم خرچ کرے گا نا جدو قیامت دا دن ہوئے گا باپ ساتھ چھوڑ جائے گا ماں ساتھ چھوڑ جائے گی بھائی رشتہ دار قبیلے والے قربا سارے دوست احباب ساتھ چھڑ جان گے نا جنہیں ایک درہم بھی حضور دے میلاد دے خرچ کرایا ہے نا تے مدینے والا کالی کملی والا اپنے دامن رحمت چ چھپا کے اس نو جنت دے اندر داخل فرمان گے یارو اے فضول خرچی نہیں اے تے کچھ بھی نہیں اے تے کچھ بھی نہیں جڑا سی خرچ کر دیں کسی شاعرہ کیا کہ ہم تو جان بھی دے دیں خدا کی قسم اگر مانگے کوئی مصطفیٰ کے لیے سبحان اللہ یہ تے گالی کوئی نہیں پیر امین الحسن شاہ صاحب ایک واقعہ سنا دینے آپ فرمان دینے کہ اسلام آباد قائد اعظم یونیورسٹی دا ایک پروفیسر جڑا عیسائی سے مسلمان ہویا تے میں وہ دیکھو پوچھا کہ تو اسلام دی کس چیز تو متاثر ہو کے کلمہ پڑھے آگے اسلام دی کڑی شے تو متاثر ہو کے ایمان لے کے آئے ہیں اس عیسائی پروفیسر جڑا مسلمان ہویا اس آکھیا کہ میں ایک باب فقیر کو لو متاثر ہو کے کلمہ پڑھے آگے
پیر صاحب فرماتے ہیں میں اس کو پوچھا بابے فقیر کو متاثر ہو کے کلمہ پڑھے وہ کس طرح؟ پروفیسر آندہ کہ میں ایک دفعہ یونیورسٹی دی طرف جا رہا سا اگوں ایک فقیر آیا تے اس فقیر آکھیا کہ سرکار دے نام تے سوال بابا کچھ عطا کر آندہ میں اس فقیر نو آکھیا کہ میں تے تیرے نبی نو مندہ ہی کوئی نہیں میں تے سائیاں عیسیٰ علیہ السلام نو مندہ ماں پروفیسر آندہ جس لئے میں گل کی تھی نا تے اس بابے آکھیا اچھا اگر عیسیٰ علیہ السلام نو مندہ عیسیٰ علیہ السلام دا امتی ہے نا تو پھر عیسیٰ علیہ السلام کے نام پہ سوال ہے بابا کچھ عطا کر وہ پروفیسر کہتا ہے میں نے کہا بابا معاف کر میں کہہ کر چلنے لگا وہ فقیر بھی میرے پیچھے آ گیا اس نے کہا ارے عیسیٰ علیہ السلام کے نام پہ سوال ہے بابا کچھ عطا کر پروفیسر کہتا ہے میں نے فقیر کو کہا بابا معاف کر میں نے تیز چلنا شروع کر دیا پروفیسر کہتا ہے فقیر نے بھی تیز چلنا شروع کر دیا آ کر میرا بازو پکڑ لیا اور بازو پکڑ کر کہنے لگا جب تک عیسیٰ کے نام پر کچھ دے گا نہیں تجھے چھوڑوں گا نہیں پروفیسر کہتا میں نے اسے کہا اچھا تو عیسیٰ کے نام پہ مانگتا ہے اگر میں تجھ سے تیرے نبی کے نام پر جو کچھ اس کشکول میں ہے مانگوں تو کیا مجھ کو دے گا پروفیسر کہتا ہے اس فقیر کی آنکھوں میں آنسو آگے جسم کانپنے لگا تھرتھراتی زبان سے کہنے لگا ارے عیسائی تو نے مانگا ہی کچھ نہیں آج اگر محمد عربی کے غلام سے رب کعبہ کی قسم تو دل بھی مانگتا تو وہ بھی نکال کر تیری ہتھیلی پہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدر کیا کہنے کیا پیش کروں آقا کیا چیز ہماری ہے یہ دل بھی تمہارا ہے یہ جان بھی تمہاری ہے اے میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سیامی نہیں کر دے یارو سانو حضور دے نال محبت ہے بلکہ عشق بھی اور عشق بھی اتنا ہے کہ ہر شے سی سرکار دے نام تو قربان کرن لے تیار سامعین محترم میرے آقا علیہ السلام دے غلاموں انہاں محفلاں دا کتنا فائدہ ہے آؤ میں گل سناواں مولا علی کس دی او مولا علی کے جس دے بارے میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ النظر الی وجہ علی عبادہ کہ علی دے چہرے نو تکنا بھی عبادت ہے وذکر علی عبادہ فرمایا علی دا ذکر بھی عبادت ہے اور او علی ہے کہ ایک دیاڑے نا مولا کائنات مولا علی اور آپ دے غلام حضرت کمبر کسے سفر تے جا رہے سن تے ایک سفید پہاڑ دے کولوں گزر ہویا جس لے کچھ عرصے تو بعد واپس آئے اس سفید پہاڑ دے کول خیمہ ڈالیا تے ویکھیا کہ او جڑا سفید پہاڑ سی وہ بالکل سیاہ ہو گیا تے کمبر آکھن لگا کہ یا علی پاک جس لے تو گزرے ساں اے جڑا پہاڑ سی بالکل سفید سی ہون سیاہ ہو گیا بے تے مولا علی فرمایا کمبر پہلے گئے ساں پہاڑ سفید سی ہون اس پہاڑ دے اتی اتنیاں چونٹیاں آگیاں کہ وہ چونٹیاں کالیاں نظر آ رہی ہیں تے کمبر آکھیا کہ یا علی پاک میں کول جا کے ویکھنا آواں تے مولا علی فرمایا کمبر کیا شک کی کیا سونے شک نہیں ویسے اپنے دل نو تسلی واسطے توجہ تے مولا علی فرمایا کمبر تو آکھدا میں ویکھ کے آواں میں علی دے تھے بیٹھ کے اے بھی دس سکدا کہ کتنیاں چونٹیاں نر نے اور کتنیاں مادہ نے اور ہر چونٹی دا وزن کتنا وے اور پہاڑ دا وزن کتنا وے اور پانی دے قطرات دا کتنا وزن ہے اور درختاں دے پتے کتنے نے اور میں تے آسمانہ تو نازل ہونا لی بارش نو بھی شمار کر سکتا یارو جے علی دی اتنی طاقت ہے پھر نبی دی کتنی طاقت ہو سی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری علم دا دروازہ شہر نہیں شہر میرے آقا کریم نے اور دروازے دا اتنا علم ہے کہ حضرت علی مولا کائنات آپ کو جس نے جو بھی سوال کیتا آپ نے جواب دیتا بلکہ ایک دیاڑے نا ایک کافر اس نے کافی دن لا کے ایک سوال تیار کیتا کہ میں علی نو لا جواب کرانگا تے مولا کائنات کو لا گیا تے آکے آکھ لگا یا علی پاک کے دسو کتے تے بکری دے صحبت کیتی ایک بچہ پیدا آیا اور او دی شکل کتے نال بھی ملدی اور بکری نال بھی ملدی دسو حلال ہے کہ حرام ہے تے مولا کائنات نے فرمایا انج کر پانی جا کے اس نو پلا جے تے بکری تنا پیوے حلال ہے جے کتے تنا چٹ کے پیوے گا تے حرام ہے
انہیں ان سوال کافی دن لا کے بنایا سی تے اس آکھیا کہ علی پاک میں ویکھیا وے کدی کدی او بکری طرح پیندا تے کدی کدی کتے طرح چٹ کے پیندا وے آپ فرمایا یہ گل ہے آپ نے فرمایا اچھا جا انہوں جا کے گاہ پا جے کھا لے تے حلال ہے نہ کھائے تے حرام ہے اس نے سوال پورا مہینہ 2 مہینے لا کے تیار کیتا سی اس آکھیا کہ علی میں اس نو گاہ پایا کدی کدی کھا لیندا تے کدی کدی کوئی نہیں کھاندا آپ فرمایا اچھا پھر جس لے گاہ کھائے گا نا تے اس لے ویکھی جے تے جگالی کرے گا نا تے حلال ہی جے نہ کرے گا تے حرام ہے اس نے کیا کدی کدی کر دیندا تے کدی کدی کوئی نہیں کردا تے مولا علی فرمایا یہ گل ہے آپ فرمایا پھر انج کری کہ جس لے او بہے گے نا ویکھی جے تے اگلیاں گٹنیاں تے بکری دی طرح بہے تے او حلال ہے جے پچھلے گٹنیاں دے بال بہے تے حرام ہے آندا میں کئی واری ویکھیا کدی کدی بکری طرح بہندی تے کدی کدی کتے طرح بہندے تے مولا علی فرمایا اے گل ہے آپ نے فرمایا ہن آپ دے شیطانی ذہن سمجھ گئے آپ فرماندے ہن تیرا میں علاج کردا آپ فرماندے جا جا کے اس نو ذبح کر جے اندروں اجری نکلے تے حلال ہے صرف اندرا نکلن تے حرام ہے آندا کئی واری ذبح کیتی ہے جدوں اینی گل کیتی نا تے مولا علی نے لاجواب کر دتا اے علی علی دے علم کتنا سی حضرت مولا کائنات مولا علی عصر دی نماز دا ویلا سی آپ عصر دی نماز دی طرف جا رہے سن جو ایک کافر آیا انہیں کہا میں علی نو آج ایسے سوال دے اندر الجھاواں گا کہ علی جواب نہیں دے سکے گا اس آکھیا کہ علی پاک دسو کیڑے جانور نے کہ جڑے بچے دیندے نے کیڑے جانور نے انڈے دیندے نے اس کیا انہیں علی پاک گناندے رہن گے کہ اے جانور بچے دیندے نے اے انڈے دیندے نے اے بچے دیندے نے اے انڈے دیندے نے عصر دی نماز دا تھوڑا جا وقت ہوندا وقت ختم ہو جائے گا اور علی دی عصر دی نماز قضا ہو جائے گی مولا علی اس دے شیطانی ذہن نو سمجھ گئے تے مولا کائنات مولا علی نے فرمایا جنہ جانوراں دے کان باہر ہون او بچے دیندے نے جنہ دے اندر ہون او انڈے دیندے نے قیامت تک ویکھ لو جڑے جانور دے کان باہر ہون گے او بچے دے گا جدے اندر ہون گے انڈے سبحان اللہ نعرہ حیدر مولا علی آپ علم دے دروازے سن کسی آپ کو پوچھا نا کہ یا علی پاک آپ کو جڑا سوال ہوندہ ہے آپ جواب دے دیں بغیر سوچے سمجھو اس دی وجہ کی تے مولا کائنات نے فرمایا 10 تیرے ہاتھ تے کتنیاں انگلیاں نے اس آکھیا 5 آپ نے فرمایا گنیاں کوئی نہیں ہو سوچیا بھی کوئی نہیں ہو آندہ یا علی پاک ہر ویلے تے ہاتھ میرے سامنے رہندہ توجہ کرنا انہیں آکھیا یا علی پاک ہر ویلے ہاتھ میرے سامنے رہندہ ہے یہ تے سوچنا کی تے گننا کی مولا کائنات نے فرمایا ارے جس طرح ہر وقت تیرے سامنے تیری ہتھیلی ہے نا اس طرح ہر وقت میرے سامنے پوری کائنات ہے میں جہاں چاہوں جس کو چاہوں تصرف کر سکتا ہوں جو چاہوں عطا کر سکتا ہوں ارے جب علی جو علم کا دروازہ ہے اس کے سامنے ساری کائنات ایسے ہے کہ جیسے علی کی ہتھیلی ہے تو جو علم کا شہر نبی ہے اس کے علم کا سبحان اللہ کیا کہنے سلامت رہے علی دی شان ہے علی دی شان تو پھر رکھ دیا کیا نا کہ علی علی کر تیرا سینہ ٹھار جاوے گا علی علی کر تیرا سینہ اے مولا علی دا ذکر پتنا کتنی عبادت امام جعفر صادق آپ فرما دیں کہ ساڑھے دادے جان دا ذکر سن کے صرف مسکرا دینا کی کرنا مسکرا دینا ذرا مولا علی دا ذکر تے مسکراؤ ہاں آکھو یا علی یا علی بولو ٹیل لا کے آکھو یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ جو ہمارے دادا کا ذکر سن کے صرف مسکرا دینا تو اللہ اس کو 12 سالوں کی عبادت کا ثواب عطا سبحان اللہ پھر ان دل لا کیا کوئی یا علی یا علی دل لا کے یارانج نکو یا علی یا علی دل لا کے یا علی یا علی کیوں اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی بولو اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی اہل وفا کے دل کا سہارا علی علی آپ نے علی علی کہنا ہے کیونکہ میرے آقا دا فرمان ہے علی دی محبت جڑی ہے نا علی دا ذکر گناہاں نو انج کھا جاندا ہے جویں اگ لکڑی کھا جاندی ہے نعرہ حیدر علی دا ذکر توجہ میرے آقا دا فرمان ہے علی دا ذکر میرے آقا فرمان ہے خلق اللہ من نور وجہ علی ابن ابی طالب 70,000 ملائکہ یستغفرون لہ ولمحبہ الى یوم القیامہ علی کا ذکر سننے والوں علی کا ذکر کرنے والوں میرا نبی فرماتا ہے کہ جب اللہ نے علی کے چہرے کو نور کو پیدا فرمایا نا تو اس نور سے اللہ نے 70
70,000 فرشتوں کی تخلیق فرمائی. جب بھی کوئی علی کا دیوانہ علی کا ذکر کرتا ہے نا تو وہ 70,000 فرشتے اس کے لیے بخشش کی دعائیں مانگتے ہیں. سبحان اللہ. سلامت. کیا کہنا اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی. علی بولے اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی. علی اہل وفا کے دل کا سہارا علی. علی 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 ہاتھ اٹھا کے علی ہاتھ اٹھا کر علی. علی علی ہاتھ اٹھا کر علی اہل وفا کے دل کا سہارا علی. علی 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 اہل وفا کے دل کا سہارا علی. علی ایک کیف ایک سرور سا رہتا ہے رات دن جب سے ہوا ہے ورد ہمارا. علی علی علی. ایک کیف ایک سرور سا رہتا ہے رات دن جب سے ہوا ہے ورد ہمارا. علی علی ارے کتنے عالی کرانے کے نور ہو اس لیے ہے نام تمہارا. علی علی اعظم یہ مغفرت کی اعظم یہ بخشش کی سند ہے ہمارے پاس. ہم ہیں علی کے اور ہمارا. جدا جدا علی ہو بولے صرف تجھے نہ بولنا صرف علی والا بولے. اعظم یہ مغفرت کی سند ہے ہمارے پاس. ہم ہیں علی کے اور ہمارا. بابا علی نے نا علی میں گلہ جے کھولا نا جیو جیو میں اس سلامت. گھر گلہ کیا کھولتا تو بات میں ہے. نماز میں کتنے چھڑ جانا. ہائے ہائے. مولا علی خدا کی قسم شان کی کتنی ہے. یہ تو مولا علی ہے نا. مولا علی کے بیٹے ہیں امام حسین. آگے ان کے بیٹے ہیں امام زین العابدین. ان کے بیٹے ہیں امام محمد باقر. ان کے بیٹے ہیں امام جعفر صادق. اور ان کے بیٹے ہیں امام موسیٰ. سبحان اللہ. مولا علی کی شان بڑی. مولا علی کے بیٹے امام حسین. آگے ان کے بیٹے امام زین العابدین. آگے ان کے بیٹے امام محمد باقر. آگے ان کے بیٹے امام جعفر صادق. آگے ان کے بیٹے امام موسیٰ کاظم. امام موسیٰ کاظم دیکھ مرید سن نام سی تیفور بن عیسیٰ حضرت با یزید بستامی. سبحان اللہ. حضرت با یزید بستامی امام موسیٰ کاظم دے مرید سن. نام سی نادا تیفور بن عیسیٰ. حضرت با یزید بستامی آپ دے مرید سن. تے امام موسیٰ کاظم جس لے جتی مبارک اتارنے نا تے امام موسیٰ کاظم بڑے چاک سبحان اللہ. کیا بات. نہیں سمجھ لگی. امام موسیٰ کاظم اپنی جتی مبارک اتارنی تے با یزید بستامی تیفور بن عیسیٰ آپ نے امام موسیٰ کاظم دی جوڑے چاک کے سر تے رکھ کے اتے پگ والینی. اے پگ جدو سر تے اتے جوڑے رکھنے تے اللہ نے امام موسیٰ کاظم کی جوڑوں کے صدقے با یزید بستامی کو اتنا مقام دیا اتنا رتبہ دیا کہ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ نے میرے ساتھ وعدہ کیا اے تیفور بن عیسیٰ جس بندے کو تیرا نام یاد ہوگا نا قیامت کے دن میں اس کے گناہوں کو نہیں دیکھوں گا میں اس کی بخشش فرما دوں گا. ارے جس کے سر کے اوپر موسیٰ کاظم کے جوڑے ہو تو اس کی شان یہ ہے. تو موسیٰ کاظم کے جو بابا ہے ارے جس کے جوڑے ہیں اس موسیٰ کاظم کی شان کتنی ہوگی. جو ان کے بابا ہیں ان کی شان کتنی ہوگی. ارے جو مولا علی ہیں ان کی شان کتنی ہوگی. سبحان اللہ. کیا کہنے. سلامت رہیے. امام موسیٰ کاظم خدا کی قسم میرے علی کی شان کتنی ہے. کیا کہنے. علی دی شان نہ کوئی سمجھ سکتا تے نہ سمجھے. حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں کہ علی دی شان نو کوئی سمجھ سکتے ہی نہیں. آپ فرماتے ہیں علی نو اللہ نے جو کمالات جو رتبے جو مقام دیتے ہیں نا انسانی عقل اس دا احاطہ کر ہی نہیں سکتی. تے یارو جی علی دی عظمت دا احاطہ نہیں کر سکتے تے نبی دی عظمت دا کیویں احاطہ کر سکتا. سبحان اللہ. نعرہ رسالت. قسم علی کی شان یہ ہے تو نبی کی شان کتنی ہوگی. سنو میرے نبی کی شان کتنی ہے. امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ میرے نبی جو ہیں وہ سارے نبیوں کے سلطان ہیں. آپ فرماتے ہیں میرے نبی سارے نبیوں کے سلطان ہیں. انت الذی لما توسل آدم من سلۃ بکفا ذبح و اباکا. آپ فرماتے ہیں ابراہیم علیہ السلام آدم علیہ السلام کی جو توبہ قبول ہوئی وہ بھی میرے نبی کا صدقہ قبول ہوئی. اور ابراہیم کے اوپر جو آگ ٹھنڈی ہوئی تھی وہ بھی میرے نبی کے نور کا صدقہ.
تو پسینہ آ گیا چلو پسینہ آندھی بھی حدیث پڑھ دا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جدو علی دا ذکر کرے نا بندہ تے جدو انہوں پسینہ آ جاوے اللہ پاک اس پسینے دے صدقوں دی بخشش فرما دے سبحان اللہ اس میں بھی کھاواں گا میرے آقا فرمایا اللہ پاک اس پسینے دے صدقوں دی بخشش فرما دیندا ہے یارو جب علی کی شان یہ ہے تو نبی کی شان کتنی ہوگی آج لوگ آندے نے ہم حضور جیسے ہیں حضور ہم جیسے ہیں اور میں کہا تسی علی دی شان نو نہیں سمجھ سکتے نبی دی شان نو کیویں سمجھو گے حضرت جبریل امین علیہ السلام سرکار دی بارگاہ اقدس چ حاضر ہوئے میرے کریم آقا علیہ السلام کو جس لئے حاضر ہوئے نا تو میرے آقا فرمایا جبریل آدم نو ویکھی فرمایا ہاں ویکھیا موسیٰ نو ویکھی ویکھیا وے عیسیٰ نو ویکھی ویکھیا وے سلیمان نو ویکھی ویکھیا وے داؤد نو ویکھی ویکھیا وے ابراہیم نو ویکھی ویکھیا اسماعیل نو ویکھی ویکھیا وے میرے آقا فرمایا 10 جبریل ساڈے جیا بھی کوئی ہے وے فرمایا سارے نو تکیہ ہی ساڈے جیا سونا بھی کوئی ہے تے جبریل فرماندے نے قلبت مشارق الارض ومغاربها فلم اجد رجلا افضل من محمد صلی اللہ علیہ وسلم ولم ارى بیت من بیت بنی ہاشم سونیا میں آدم نو بھی ویکھیا میں موسیٰ نو بھی ویکھیا میں عیسیٰ نو بھی ویکھیا میں ابراہیم نو رب دے میں موسیٰ نو رب دے نال کلام کردا بھی ویکھیا میں ابراہیم نو اگ دے اندر بھی تکیا میں اسماعیل نو چھری دے ہیٹاں بھی تکیا میں عیسیٰ نو بھی تکیا میں انوش نو بھی تکیا کنعان نو بھی تکیا مہلائیل نو بھی تکیا بیارت نو بھی تکیا خنوب نو بھی تکیا متوشق نو بھی تکیا لامک نو بھی تکیا نو نو بھی تکیا ارفقشت نو بھی ویکھیا شالک نو بھی ویکھیا ہود نو بھی ویکھیا فالک نو بھی ویکھیا ارگب نو بھی ویکھیا شارک نو بھی ویکھیا ناخر نو بھی ویکھیا سونیا لیکن کائنات اندر نہ آپ جیا حسین و جمیل ویکھیا ولم ارى بیت من بیت بنی ہاشم سونیا نہ آپ دیال جی کسے دیال سبحان اللہ فرماتے ہیں کہ لوگ آندے نے نا جی سرکار نو آدم علیہ السلام دے حصہ ملیا یوسف علیہ السلام دا حسن دا صدقہ ملیا ابراہیم علیہ السلام دا حصہ ملیا داؤد علیہ السلام دے خوشی لہانی ملی امام آدم فرماتے ہیں نہیں آپ فرماندے ہیں آج نہیں آپ فرماندے ہیں بلکہ آدم کی جو توبہ قبول ہوئی وہ بھی میرے نبی کا صدقہ ابراہیم کے اوپر جو آگ ٹھنڈی ہوئی وہ بھی میرے نبی کا صدقہ اسماعیل علیہ السلام چھری کے نیچے محفوظ رہے وہ بھی میرے نبی کا صدقہ رب نے جو موسیٰ کے ساتھ کوہ طور پر کلام کیا وہ بھی میرے نبی کا صدقہ آپ فرماتے ہیں اے زمانے والوں تم کہتے ہو کہ یوسف کا حسن نبی کو ملا امام اعظم ابو حنیفہ کہتے ہیں میری سنو وحود و یونس من بہاک تجملا وجمال یوسف من دیاء سنا کا آپ فرماتے ہیں یوسف کا حسن نبی کو نہیں ملا بلکہ نبی کے حسن کی خیرات یوسف کو ملی نبی کے حسن کی خیرات بولو یوسف کو ملی ہے خدا کی قسم میرے نبی کی تو شان اتنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ نے امتی تشریف فرماسن آپ نے اپنے امتیوں نے فرمایا ایک آخری نبی آوے گا فرمایا ایک آخری نبی آئے گا او دا نام ہوئے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا او دا نام احمد ہوئے گا فرمایا وہ دی شانہ اتنیاں شانہ ہونگیاں کہ میں عیسیٰ ابن مریم کو اگر اس نبی کے جوتوں کے تسمے باندھنے کی فضیلت ملے وہ بھی اپنے لیے فخر کرے کون فرما رہے نے عیسیٰ علیہ السلام کون فرما رہے نے بولو عیسیٰ علیہ السلام کون فرما رہے نے عیسیٰ علیہ السلام اپنے امتیاں نو آخرے نے کہ آخری نبی آئے گا اگر اس دی جتیاں دے تسمے بنن دی بھی مینوں سعادت مل جائے اے بھی میں اپنے واسطے فخر محسوس کراں گا اور اللہ دے نبی نے عیسیٰ علیہ السلام اور او نبی نے کہ جنہاں نو اللہ نے بغیر باپ تو پیدا فرمایا جنہاں دی ماں دی شان دے اندر اللہ نے پوری سورت قرآن دے اندر سورہ مریم نازل فرمائی جنہاں نو اللہ نے اتنی طاقت دیتی سی کہ مادر ذات اندھا آندا سی انہوں ہاتھ لاندے سن تے ٹھیک ہو جاندا سی جنہاں نو اللہ نے اتنی طاقت دیتی سی پرندہ بنا کے مٹی دا پھوک مار دے سن پرندہ اڑ جاندا سی اور یارو جب عیسیٰ علیہ السلام یہ دعائیں کرے کہ اگر یا اللہ وہ تیرا نبی آخری آئے گا اس کے جوتے باندھ کے تسمے باندھنے کی مجھے فضیلت مل جائے اپنے لیے فخر محسوس کروں گا تو لوگوں پھر میرے نبی کا مقام و مرتبہ کتنا ہوگا سبحان اللہ بے شک اچھا یہ عیسیٰ علیہ السلام دعاواں مانگ دینے کہ یا اللہ تیرے نبی دے جوڑیاں دی تسمے بنن دی مینوں سعادت مل جائے تے عیسیٰ علیہ السلام آپ دی امت دے اُتے اللہ پاک نے دو آسمانہ تو کھانا نازل کیتا سنے دسترخوان تے عیسیٰ علیہ السلام دے امتیاں نے ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا عیسیٰ علیہ السلام دے امتیاں نے عید منائی سی سبحان اللہ کیا کہتا سی بولو عید منائی سی ارے بابا جب عیسیٰ علیہ السلام کی امت کے لیے آسمانوں سے کھانا آئے وہ عید منائے تو محمد عربی آئے ہم عید نہ منائے سبحان اللہ آ گیا میلاد دا مہینہ دیوانے آدھے عید ہو گئی یقین جانو جو کچھ ملا سرکار دا صدقہ ملیا دے پہلیاں امتاں سنہ گناہ کر دیا سن تے کسے دے مچھے دے لکھ دیتا جاندا سی
کسے دے بوئے اتے لکھ دیتا جاندہ سی تے کسے دے اتے اللہ پاک آسمانہ تو پتھر نازل کردہ سی تے کئیانو اللہ نے زمین دے اندر دسا دیتا تے کئیانو اللہ پاک نے گرم آباد عذاب دیتا لیکن اساں محبوب دے امتیاں نماز روزے زکاة حج دی گل نہیں صرف نسبت مصطفیٰ دی جتنے بھی گناہ کیے بلکہ اللہ پاک فرماندہ ہے اے فرشتوے دا 3 دیہاڑے گناہ نہ لکھو میرا یار دا امتی ہو سکتا ہے توبہ کر لے سبحان اللہ ایڈا صدقہ مصطفیٰ دا ملیا جڑے لوگ اپنی بچیاں نو زندہ دفن کر دے سن اپنے 7 بچیاں نو ہتھاں دے نال زندہ دفن کر چھوڑ دے سن تے انہاں لوگاں نو میرے آقا آ کے فرمایا سن لو جن نے اپنی 3 بچیاں دی پرورش کیتی ہوتی میں محمد عربی اس نو جنت چ لے کے جاواں گا میرے آقا فرمایا جن نے 2 دی پرورش کیتی اس دا بھی جنت دا میں ضامن ہاں فرمایا جن نے 1 دی کیتی او دا بھی میں ضامن ہاں فرمایا حضرت عائشہ فرمایا سونیا جدی کوئی بچی نہ ہے میرے آقا فرمایا او دا بھی میں محمد عربی ضامن سبحان اللہ ایڈا کرم ہوئے ایڈا کرم بلکہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نا آپ اتنا امت دے نال پیار کر دے سن اتنا امت دے نال پیار کر دے سن کہ آپ دے صحابہ تشریف فرما سن حضرت ابو بکر صدیق عمر فاروق عثمان غنی مولا علی حضرت بلال حضرت عبد الرحمن بن عوف سعید بن جبیر سعید بن زید حضرت اسامہ حضرت حسان بن ثابت حضرت بلال حضرت سلیمان فارسی حضور دے سارے صحابہ تشریف فرما سن آپ نے فرمایا اے میرے غلاموں مبارک ہوئے سبحان اللہ یہ سرکار نے فرمایا میرے غلاموں مبارک ہو کھڑے کر کے میرے غلاموں مبارک ہو صدیق اکبر عرض کی تھی سونے کیڑی شادی فرمایا تساں مینوں ویکھیا تے میری ذات تے ایمان لے آئے سبحان اللہ فرمایا تساں مینوں ویکھیا مینوں تکیا میری ذات تے ایمان لے آئے تے پھر میرے آقا نے توبہ 7 مرات آپ نے فرمایا مبارک ہوے مبارک ہوے مبارک ہوے مبارک ہوے مبارک ہوے مبارک مبارک 7 مرتبہ فرمایا عمر پار کرس کیتی سونیا ہن کناں نو میرے آقا فرمایا انہاں نو جڑے مینوں بن ویکھے میری زلفاں دا ذکر سن کے میرے نال پیار اللہ کیا کہنے ہن آ گیا میلاد دا مہینہ دیوانے آندی عید ہو گئی ہن آ گیا میلاد دا مہینہ دیوانے عید ہو گئی عید کیویں نہیں ہونی پہلی امتاں گناہ کر دیا سن کسے نو اللہ پاک باندر بنا دیتا کسے نو خنزیر بنا دیتا اساں گناہ کر دیا تے اللہ نے اپنے محبوب نال وعدہ فرمایا سونیا انہاں دیاں شکلاں نہیں میں تبدیل کراں گا سبحان اللہ کہ ہن آ گیا میلاد دا مہینہ دیوانے آندی عید ہو گئی سارے عاشقاں دا ٹھر کے سینہ دیوانے دی عید ہو گئی عید کیوں ہوئی عید کیوں نہ منائیے پہلے نبی انہاں دے امتی اتنیاں نیکیاں کیتیاں ہزاراں سال نیکیاں کیتیاں بلکہ ایک بزرگ سن حضرت شمعون ولی بنی اسرائیل دے انہاں 1000 مہینے عبادت کیتی 1000 مہینے عبادت کیویں کیتی ساری رات قیام کردے سن نفل پڑھ دے سن اور دنے روزہ رکھ کے پھر اللہ پاک دی راہ دے اندر جہاد کردے سن تے حضرت شمعون توجہ حضرت شمعون ساری رات عبادت کردے سن دنے روزہ رکھ کے اللہ پاک دی راہ دے اندر جہاد کردے سن اتنی عبادت کیتی تے پھر کی ہویا حضرت شمعون نو کافراں پکڑ کے نا آپ نو جس نے شہید کیتا آپ دی نک کٹ دتی کان کٹ دتا زبان کٹ دتی اکھاں کٹ دتیاں اتنا بے دردی دے نال شہید کیتا اور او حضرت شمعون جنہ 1000 مہینے عبادت کیتی ساری رات قیام کیتا صبح روزہ رکھ کے جہاد کیتا پھر اللہ دی راہ شہید کر دیتے گئے جدو قیامت دا دن ہوئے گا تے اللہ پاک فرشتے نو حکم دے گا انہوں ذرا جنت دے دروازے تے کھڑے رکھو پہلے بابا مالے نو جان دو پہلے اعظم صاحب نو جان دو اے تہاڈا نام کی ہے بھائی جان اے کھمبے دے نال جڑے بیٹھے ہوئے مصور یوسف پہلے یوسف نو جان دو میں انہوں نے ویکھدا پیا بڑے دیر دے نال بڑے ذوق دے نال محبت دے نال بیٹھے ہوئے سبحان اللہ تے اے ذوق او دے اندر ہی ہوندا کہ جدا تعلق سرکار دے نال ہو سبحان اللہ حضرت امام باقر سنا علیہ السلام آپ کو ایک بندہ آیا آ کے آکھن لگا جی ساڈے علاقے وچ نا ایک بندہ ہے تو دے کول چاندی دی ڈبی ہے اور اس دے اندر 7 وال نے اور وہ بندہ آکھدا کہ 7 وال نہ سونے مصطفیٰ دے نے تو بندہ آکھن لگا کہ یا امام پاک سانو کیویں پتہ چلے گا کہ وہ وال سرکار دے ہے نہیں یا نہیں آپ فرمایا انج کریو اس میرے کو لے کے آؤ اس بندے نو آپ کو لے کے آپ نے اس کو چاندی دی ڈبی پھڑ کے نا آپ نے سونا ایک وال مبارک باہر کڈیا تے سونے دا ذکر شروع کر دتا توجہ دوسرا وال مبارک کڈیا آپ نے سونے دا ذکر شروع کر دیتا تیسرا کڈیا آپ نے سونے دا ذکر شروع کر دیتا چوتھا کڈیا پنجواں چھواں ستواں 7 والاں چوں 4 وال ہلن لگ پے 4 وال جھومن لگ پے انہاں حرکت آ گئی 3 وال نہ ہلے نہ جھومے نہ حرکت آئی امام باقر فرمایا جو نبی کا ذکر سن کر جھومے
ہیں جن کے حرکت آئی ہے, جن کی جان آگی ہے, وہ نبی کے وال ہیں جن کے اندر حرکت نہیں آئی, جو جھومے نہیں ان کا تعلق نبی کے ساتھ نہیں ہے. میں نے کہا ارے مسئلہ تو حل ہو گیا, جو نبی کے نام پر جھوم جاتے ہیں ان کا تعلق میرے مصطفیٰ کے ساتھ ہے, ارے جو جھومتے نہیں ان کا تعلق رسول اللہ کی ذات کے ساتھ نہیں ہے. نعرہ رسالت. فرشتے آکھنے ہیں پہلے یوسف نو جان دو. یوسف صاحب کوئی نمازاں روزے زکاة حج کوئی نہیں جی. بابا مالا صاحب کوئی نماز روزے زکاة, آزم صاحب خالد صاحب کی گل ہے. اللہ پاک آکھنا پہلے انہوں جان دو. فرشتے حضرت شمعون جنہیں 1000 مہینے عبادت کیتی ہے انہوں جنت دے دروازے تو تے کھڑا رکھنا ہے. پہلے یا زید صاحب نکل جاؤ, اللہ رکھا تاری صاحب اللہ تو انہوں رکھے تسی نکل جاؤ. یا اللہ کی گل ہے شمعون دروازے دے تے کھڑا ہوئے کہ جس نے 1000 مہینے عبادت کیتی ہے تے اینا نہ نماز نہ روزہ نہ زکاة نہ حج, ایک ہی گل ہے. اللہ پاک فرمائے گا گل اعمال دی نہیں, گل ساری سرکار دی ہے. گل ساری ہاتھ اٹھا کے گل ساری سرکار بولو, دی ہے. گل ساری سرکار ہاتھ دی اٹھا ہے. کے گل ساری سرکار گل ساری. ارے اللہ تو اس کی بھی بخشش فرما دیتا ہے جو ساری زندگی گناہ کرتا ہے, ایک مرتبہ صرف نام محمد کا چمہ لیتا ہے, اللہ اس کے گناہوں کو نہیں دیکھتا. اللہ کہتا ہے موسیٰ اس کو دفنا, اس کو جنازہ پڑھ, اس کا کفن پہنا, غسل دے کر اس کو دفنا دے. موسیٰ کہتے ہیں یا اللہ یہ تو شرابی تھا, گناہگار تھا. اللہ کہتا ہے ارے موسیٰ میں نے مانا یہ گناہگار تھا, شرابی تھا, رانی تھا, لیکن میں اس کے گناہوں کو نہیں دیکھتا, اس نے میرے نام میں میرے مصطفیٰ کے نام. سبحان اللہ. کنی باری انہیں سرکار دے نام نو چومیا سی, ایک باری. تے ساری زندگی انہیں گناہ کیتے سن تے امتی بھی سرکار دا نہیں سگا, موسیٰ دا امتی سی. ایک باری انہیں سرکار دے نام دا چمہ لیا, سبحان اللہ. ایک باری سرکار دے نام دا چمہ لیا تے اللہ پاک نے ہو دی بخشش فرما دیتی. تے جیڑا ہر ویلے محمد سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. محمد سے کہنا یا محمد, حق محمد, یا محمد, حق محمد, یا محمد, حق محمد, یا محمد, حق محمد, یا محمد, حق محمد. یا ارے یہ وہ نام ہے جو کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا, ارے بگڑے بھی بنا دیتا ہے. یہ نام محمد, حق محمد, یا محمد, حق محمد. یا پیچھے محمد, والے بھی بولو حق محمد, یا محمد, حق محمد, یا محمد, حق محمد. یا محمد. برکت نے اس نام سبحان اللہ. سبحان اللہ. قیامت دا دیہڑا ہونا ہے تے اللہ پاک فرمانا ہے ادخل یا محمد فی الجنہ, سونے جنت دے اندر داخل ہو جا. تے 70,000 بندے جنہاں دا نام محمد ہونا نا انہاں بھی کھڑے ہو جانا ہے, فرشتیاں روک لینا ہے. اللہ پاک فرمانا ہے اوے فرشتیاں انہاں نو کیوں روکیا جے؟ فرشتیاں کہنا یا اللہ تو تے اپنے یار نو پیانا ہے. اللہ نے فرمانا جڑے جڑے میرے یار دے نام تے کھڑے ہوئے نے سارے نو جنت چ جان دو. سبحان اللہ. حق محمد, یا محمد, حق محمد, یا محمد, حق محمد, یا محمد, حق محمد, یا محمد, حق محمد. یا محمد. یہ نام قیامت کے دن میں آخر قبر کے جد جاؤں گے نا فرشتے پوچھیں گے فرشتے کے لایا ہے کیا کیا, بلکہ حشر والے دن پوچھے گا مولا لایا ہے کیا کیا, تو میں یہ کہوں گا نام محمد, حق محمد, یا محمد, حق محمد, یا محمد, حق محمد, یا محمد, حق محمد. یا محمد. نام محمد کتنا میٹھا میٹھا لگتا ہے, میٹھا میٹھا لگتا ہے نا. کیا کہنے, سرکار دا نام میٹھا لگتا ہے نا. سبحان اللہ. بے شک, شہد نالوں بھی میٹھا, بے شک, بے شک. کھنڈ نالوں بھی میٹھا, گوڑ نالوں بھی میٹھا, ایڈا میٹھا کہ پھر شوگر تو بھی پاک. تو حق محمد, 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 حق محمد. نام محمد کتنا میٹھا میٹھا لگتا ہے, ارے پیارے نبی کا ذکر بھی ہم کو پیارا لگتا ہے. یارو گل ساری ہاتھ کھڑے کر کے گل ساری, گل ساری, گل ساری. میں ہلے گلاں اور بڑیاں یقین کرو میں اندر رکھی ہوئی ہیں جڑیاں میں گلاں نہیں کردا, انہاں اللہ رکھے پیچھے کوئی نماز ہی نہ پڑھے. اے نماز اسی پڑھ دیا نا, روزہ رکھ دیا, زکاة ادا کر دیا. اے نماز تے اسی پڑھ دیا کہ محبوب دی آنکھاں نو ٹھنڈک پہنچے. علامہ اقبال آکھے نا مجھے کام کیا تھا رکوع سے, مجھے خبر کیا تھی سجود کی, تیرے نقش پاک کی تلاش تھی جو جھکا رہا میں نماز میں. علامہ اقبال آندا میں تے سنیا تیرے نقش پا نو تلاش کردا سا جڑا نماز پڑھدا رہا, وگرنہ گل نماز نال, روزے نال, زکاة نال, حج نال نہیں, گل ساری سرکار دی ہے. گل ساری
اچھا ایک دیہڑے نا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ اپنے گھر دے اندر تشریف فرما سن کہ حضرت اسرائیل علیہ الصلوۃ والسلام اور انہاں دے نال ایک فرشتہ ہے حضرت اسماعیل اور انہاں دے نال 70,000 فرشتے سرکار دے دروازے تے آ کے دستک دین لگ پے میرے آقا فرمایا کون سونیا اسرائیل اجازت ہے سونیا فرمایا کسی خاص کام نہ لایا سونیا ہاں فرمایا آ جاؤ سرکار دی بارگاہ جا کے سلام پیش کیتا اج اسی سلام پیش کریے تے شرک دے فتوے بدعت دے فتوے اتھے تے اسرائیل روح کڈن والا فرشتہ بھی سلام پیش کردا پیا سبحان اللہ سلام پیش کیتا آ کے جس لے سلام پیش کیتا میرے آقا فرمایا جبریل کتھے وے سونیا او بھی آ رہا پیچھے 70,000 فرشتے لے کے اینی دیر چ جبریل امین بھی آ گئے میرے آقا فرمایا اج خاص کام نہ لایو ہاں سونیا خاص کام نہ لایا میرے آقا فرمایا کیڑا خاص کام ہے سونیا اللہ پاک نے ایک پیغام دیتا خوشخبری سنائی او خوشخبری لے کے آئے ہیں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا خوشخبری لے کے آئے ہو جبریل عرض کیتی ہاں سونیا میرے آقا فرمایا کیڑی خوشخبری ہے جبریل نے عرض کیتی سونیا اللہ پاک فرما رہا جاؤ جا کے میرے محبوب کو یہ خوشخبری سنا دو کہ اے محبوب جب تک آپ کے امتی جنت میں داخل نہیں ہوں گے میں سارے نبیوں کی امت پر جنت حرام کر دوں گا تو پھر کیا پتا چلا گل ساری اد کھڑے کر کے گل ساری نہ آر دیے نہ پار دیے گل ساری سرکار دی نہ آر دیے نہ پار دیے بس گل ساری سرکار دیے بس گل ساری سرکار دیے نہ پار دیے بس گل ساری سرکار دیے مناندے پیاں کیوں مناندے پیاں کیونکہ گل ساری سرکار دیے میلاد کیوں مناندے پیاں گل ساری سرکار بابے دیے مالے نہ کوئی صبح کو پوچھے گا راتی کی کیتا سی آکھن کے گل ساری سرکار دیے آکھن کے کیڑیاں گلاں کیتیاں سن آکھن کے گل ساری سرکار کوئی دیے پوچھے کی کیتا سی آکھو گل ساری قیامت والے دن گل ساری قبر دے وچ بھی پوچھا جائے گا ماں کنتو تقول فی حق حاضر رجل اس ذات دے بارے کی آکھدا سی اچھا قبر دے اندر جو فرشتے پوچھن ماں کنتو تقول فی حق حاضر رجل کہ دنیا دے اندر کنتو تقول سیگا ماضی ہے کہ دنیا دے اندر اس ذات دے بارے کی آکھے گا تے اساں کی آکھنا اوتھے گل ساری فرشتیاں جنہ آکھنا نا جنہ سرکار دی گل نہیں کیتی انہاں کہنا ہائی ہاتھ لا ادری ہم نہیں جانتے تو ہم کہیں گے ارے یہ وہ محبوب ہے کہ جس کی تو ہم محفلیں سجاتے تھے جس کے ذکر پر دیوانے مچل جاتے تھے تڑپ جاتے تھے تو تڑپ کر ہاتھ اٹھا کر یہی بات کہتے تھے کہ گل ساری نہ آر دیے نہ پار دیے بس گل ساری سرکار دیے بس گل ساری سرکار دی قیامت دا دن ہوئے گا نا تے اودوں بھی یہی آکھاں گے کہ گل ساری سرکار دی تے کیونکہ میزان دے اوتے بھی گل ساری سرکار دی ہے پل صراط دے اوتے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث پاک میں پڑھ رہا مفہوم ہے کہ کئی بندے ہونے نے انہوں نے پل صراط کو دیکھ کے نا کٹ کے جہنم دے اندر گھرا لگنا ہے تو سرکار نے دوڑ کے آکے پکڑ کے جنت دے اندر ساٹھ دے گل ساری بس گل ساری سرکار دی نہ آر دیے نہ پار دیے گل ساری سرکار دی اللہ پاک میرا آپ دا سب دا آنا بیٹھنا اٹھنا قبول فرماوے اور جو حضور دا ذکر مبارک کیتا ہے اللہ پاک اس ذکر دیاں برکتاں دے نال ساڈے گھراں دے اندر برکتاں عطا فرمائے اور حضور دا میلاد یہی بڑی برکت بخشش دا ہی وسیلہ ہے حضرت مولا کائنات مولا علی ایک روایت سے میں بیان کردا مولا علی فرماندے نے کہ جڑا حضور دا میلاد مناندے نا اج تے لوگ آندے نے نا جی کس صحابی نے منایا کس صحابی نے منایا کس صحابی نے میں نا دلیلاں بڑیاں پر انہاں نوں آکھیا کرو سی بغیر دلیل تو سرکار دا ذکر کر دے ایتھے دلیلاں دی گل آکھیا کرو بغیر دلیل تو سرکار دا ذکر کر دے مولا کائنات مولا علی فرماندے نے کہ جڑا سرکار دا میلاد کرے گا نا تے اللہ پاک کو دی بخشش فرما دے گا او دے گناہاں نوں نہیں ویکھے گا اللہ پاک کو دی بخشش فرما دے گا اور مولا کائنات فرماندے نے ویدخل الجنت بغیر حساب اللہ بغیر حساب و کتاب تو اس نو جنت دے اندر داخل کرے گا. میں جڑی حدیث شروع کیتی سی وہ مکمل کرنا کہ مولا علی آپ نے فرمایا کہ جدوں کوئی بزم دے اندر کسی محفل دے اندر سرکار دا ذکر ہوندا سبحان اللہ فرمایا پوری محفل سجی ہوے تے ایک بندہ جتھوں میں مولا علی تو گل شروع کیتی سی آپ دی حدیث بیان کرن لگا مولا علی فرمایا کہ پوری محفل لگی ہوے اس پوری محفل چوں ایک بندہ سرکار دی گل کرے میں آکھاں گا ایک بندہ آکھ دے کہ گل ساری ایتھے تے سارے آندے پے نا ایک بندہ آکھ دے کہ گل ساری تے مولا علی فرماندے نے کہ جس لے سرکار دی ذکر کردا نا تے او ذکر مبارک او دے منہ چوں خوشبو بن کے پوری روئے زمین تے پھیل جاندی ہے
آپ فرماندے نے پھر وہ خوشبو جڑی ہے نا آسمانہ دی طرف بلند ہوندی ہے پہلے آسمان تے بھی خوشبو پھیل جاتی ایک بندے نے سرکار دا ذکر کیتا ایک بندے آکھیا کہ گل ساری سرکار دی ہے تے وہ خوشبو ساری زمین تے پھیل گئی وہ خوشبو سارے آسمانہ تے پھیل گئی دوسرے تے بھی تیسرے تے بھی چوتھے تے بھی پنجویں تے بھی چھویں تے بھی ستویں تے بھی آسمانہ تے پھیل گئی پھر سدرۃ المنتہا دے ہر پتے نو اس خوشبو نے مطہر و منور کر دیتا اور پھر اس خوشبو نے جنت دا رخ کیتا جنت دیاں کیاریاں جنت دے محلات جنت دے باغات حوراں نو مہکا دیتا فرشتے نو مہکا دیتا جبرائیل میکائیل اسرافیل اسرائیل سارے فرشتے اس خوشبو نو محسوس کیتا تے او فرشتیاں نے اللہ پاک دی بارگاہ چ عرض کیتی کہ یا اللہ یہ کیسی خوشبو ہے تے اللہ فرماندا ہے جبرائیل دنیا دے اندر ایک بزم دے اندر کوٹ خدا یار ایک بندے نے میرے یار دی زلفاں دا تذکرہ کیتا ہوئے کنے بندیاں کیتا ہوئے اسی تو سارے ہی کر دے پہ آنا ایک بندے نے میرے یار دا تذکرہ کیتا ہے تے جبرائیل سرکار دی بار اللہ پاک دی بارگاہ چرز کردہ میکائیل اسرافیل اسرائیل کہ یا اللہ جس بندے نے تیرے یار دا ذکر کیتا ہے نا یا اللہ اس بندے دے گناہاں دی معافی دے دے تو مولا کائنات نے فرمایا جس لئے حضرت جبریل امین علیہ السلام میکائیل اسرافیل اسرائیل اسماعیل سارے فرشتے سارے ملائکہ سارے جنت دے فرشتے سدرۃ المنتہا دے فرشتے ستاں آسمانہ دے فرشتے اللہ پاک دی بارگاہ چرز کر دینے کہ یا اللہ جس بندے نے تیرے یار دا تذکرہ کیتا ہے وہ دی بخشش فرما دے تے اللہ پاک فرما دے جبرائیل میکائیل اسرافیل اسرائیل اے فرشتیوں گواہ ہو جاؤ کوٹ خدا یار دے اندر ایک بزم دے اندر میرے یار دا ایک بندے نے تذکرہ کیتا میں ایک بندے دی نہیں پوری محفل آلیاں دی بخشش فرما سرکار دے گل ساری سرکار دے گل ساری سرکار دیے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین